میت کو قبر میں اتارنے اور رکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، میت کو جو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ پایتانے سے اتارا جاتا ہے، اور اتارنے کے ٹائم بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر کے قبر میں اتارا جائے، اس میں اور کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اصل میں جنازے کے تعلق سے بہت ساری باتیں رائج ہو گئی ہیں۔ اب جیسے کسی انسان کا انتقال ہو گیا تو فوراً لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبلہ رخ کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے، اگر قبلہ رخ انسان کا انتقال ہو گیا ہے اچھی بات ہے۔ موت کے ٹائم انسان کو اگر یہ لگے کہ یہ مرنے والا ہے اس ٹائم اس کو قبلہ رخ کر دو، لیکن مرنے کے بعد جنازے کو اسپیشلی قبلہ رخ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب میت کو گھر سے نکالنے لگتے ہیں تو لوگ بڑی پرواہ کرتے ہیں کہ سرہانے سے نکالنا ہے کہ پایتانے سے نکالنا ہے، لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے ہمارے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ جہاں شریعت نے آپ کو آزادی دی، اختیار دیا ہے، وہاں اس کو آزادی ہی رہنے دیجیے۔ قبر میں اتارنے کے ٹائم اس کو جو ہے پایتانے کی طرف سے اتاریں گے، اور اتارنے کے وقت ہم جو ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں اور بتا دوں کہ قبر میں جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو ہم مٹی دیتے ہیں۔ اب مٹی جب دیتے ہیں تو وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ مٹی دینے کے ٹائم ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ مٹی دیتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، جو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر دوسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری بار جب مٹی دیتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ تو اب یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو 3 بار مٹی دینے میں فٹ کر لیا گیا، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ مٹی دینے کے ٹائم کچھ نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بسم اللہ، ہر اچھا کام بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، تو مٹی دینے کے ٹائم بھی آپ بسم اللہ پڑھ دیں۔ باقی یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے، جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کے لیے وہ آتا ہے مصلی، امام صاحب کے لیے الگ سے مصلی آتا ہے۔ بھائی مصلی کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، مصلی سجدہ کرنا ہوتا تب کام ہوتا، یہاں زمین پر ہم پڑھ رہے ہیں، مصلی کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب اگر جنازے کی نماز کہیں باہر ہو رہی ہے تو اب جوتا چپل لوگ پہن کر کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن جوتا چپل میں گندگی بھی لگی ہو سکتی ہے، پاخانہ بھی لگا ہو سکتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جوتا چپل پہن کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ جوتا چپل اتارتے ہیں اور اتار کر کے اسی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر رکھتے ہیں اور جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو بھائی اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر اس چپل میں گندگی لگی ہے اور آپ نے چپل اتار کے چپل پر آپ کھڑے ہو گئے تو ابھی بھی آپ گندگی کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو چپل میں جوتے میں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس جوتے چپل کو آپ زمین پہ رگڑ لیجئے، وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جب جنازے کی نماز آپ جوتا چپل پہن کے پڑھ رہے ہوں تو آپ ایک بار چیک کر لیجئے، اگر اس میں کوئی گندگی لگی ہے بس زمین پر اس کو 1-2 بار رگڑ لیجئے، پاک ہو گیا۔ اب آپ اس جوتا چپل کو پہن کے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنازے کو سامنے رکھ کر کے میت کے رشتہ داروں سے نماز کے متعلق پوچھنا کیسے؟ اب یہ بھی بس ایک رواج ہے، جنازہ ریڈی ہے، صف لگ چکی ہے، اب جو میت کا کوئی بڑا رشتہ دار ہے، اس کے ماما ہے، نانا ہے، دادا ہے، ان کو آواز دی جاتی ہے، حاجی صاحب کہاں ہیں، فلانے کہاں ہیں۔ اب جب تک وہ حاجی صاحب بیچارے وہ تھوڑا اونچا بھی سنتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو سنائی دیتا ہے، وہ بالکل پیچھے رہتے، ایسے موقع پر جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ایک دم پیچھے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے ان کو کھوجا جاتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب اجازت ہے، تب جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ سب فالتو کی رسم ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے امام صاحب کو پہلے سے ڈیوٹی دے دی کہ آپ کو جنازے کی نماز پڑھانا ہے، امام صاحب آئے، صف لگ چکی ہے، تو بھائی نماز شروع کر دو۔ یہ ایک سسٹم جو بنا کے رکھا ہے کہ گھر کے بڑے اور خاندان کے بڑے سے اجازت دی جاتی ہے، یہاں اس اجازت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ جی آئندہ پڑھیں، اگر نماز نہیں پڑھتے اس سے رشتہ دار، جی جی، تو وعدہ کیا کروایا جاتا ہے، اچھا کان پکڑایا جاتا ہے کس سے؟ رشتہ دار، جیسے کہ باپ مرا تو بیٹے سے، ہاں ہاں، اس طریقے سے۔ اچھا دیکھیے، نماز اگر کوئی مان لیجیے باپ مر گیا، بیٹا نہیں پڑھتا ہے، تو جنازے کی نماز کے ٹائم بیٹے سے یہ کہنا کہ چلو کان پکڑو نماز پڑھو گے، یہ سب تو مناسب نہیں ہے۔ بھائی نماز تو اس کو ایسے بھی پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ اب باپ کے مرنے پر اس کے جنازے کی نماز کا بیٹے کی نماز نہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹا گنہگار ہوگا، باپ اپنا حساب دے گا، تو جنازے کی نماز کے دوران یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ جب کسی کا باپ مرتا ہے تو ایموشنل سین ہوتا ہے، اس وقت انسان جذباتی ہوتا ہے، اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بیٹا کبھی باپ کی قدر نہیں کرتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی قدر کرنے لگتا ہے۔ باپ کے نام پہ مدرسے میں لاکھ لاکھ روپیہ لوگ چندہ دے دیتے ہیں،
تو اب کچھ لوگ اس جذبے کو، اس ایموشن کو کیش کرتے ہیں کہ یہ اچھا موقع ہے، لوہا گرم ہے، چوٹ مار دو. اس موقع پر اگر کچھ سمجھایا جاتا ہے تو بیٹا مان جاتا ہے. تو وہ ایک الگ سوچ ہو سکتی ہے، مگر اس کو ایک رواج بنا دینا اور بیٹے سے اس طریقے سے کان پکڑوانا، یہ بہرحال مجھے تو بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا ہے. باقی اب اپنے علاقے کے جو مقامی علماء ہیں ان سے آپ سمجھ لیں.